الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اطاعت رسول کے ضمن میں وہ احادیث ذکر کی جا رہی ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم بیان فرمایا ہے۔ تو ابھی ایک طویل حدیث چل رہی تھی جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات سے متعلق اور اصلاح معاشرہ سے متعلق کافی احکام ذکر فرمائے ہیں، اور حقیقتاً اگر ہم ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو سینکڑوں برائیوں، بیماریوں اور شرور اور ضرر پہنچانے سے محفوظ ہو سکتے ہیں اور دوسروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ پروگرام سنتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی سنتا ہے تو ہر ایک عمل پیرا نہیں ہوتا ہے، اور نہ سننے والوں کی تو اکثریت آپ کہہ لیں کہ کثیر تعداد میں مسلمان ایسے ہیں جو دینی چینلز کے قریب بھی نہیں آتے ہیں اور اس طرح کے اصلاحی پروگرام نہیں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کے اندر جو خرابیاں ہیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں، ان کے ایمان کو دیمک کی طرح کھاتی رہتی ہیں۔ نفس و شیطان ان سے اپنی خواہشات بڑی آسانی کے ساتھ پورا کرواتے رہتے ہیں اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں، اور ایسا شخص انتہائی حسرت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کا نہ سیکھنا آپ کے لیے عذر نہیں تھا، آپ کو محنت کرنی چاہیے تھی، آپ کو ایسے مقامات پر جانا چاہیے تھا، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہتے، ایسے بیانات سنتے، ایسی تعلیم حاصل کرتے کہ یہ تمام کمی، علمی کمی پوری ہو جاتی اور پھر وہ آپ عمل کی طرف راغب ہوتے۔ لہٰذا اسی لیے ہم سمجھاتے ہیں کہ جہالت بہت سارے امور میں عذر نہیں ہے۔ جن چیزوں کا سیکھنا فرض ہے اس میں کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ جی مجھے علم نہیں تھا۔ علم نہیں تھا تو سیکھا کیوں نہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سوال کر لیا گیا کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی اس کا تم نے علم سیکھا کہ نہیں سیکھا، یہ بتاؤ۔ دنیاوی تعلیم دیکھ لو، تمہیں جو کام کرنا تھا اس کا تم نے علم سیکھا، تمہیں کوئی چیز خریدنی تھی تم نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی، تمہیں شادی بیاہ کرنا تھا تم نے اس کے بارے میں پوچھا، تمہیں کوئی کاروبار کرنا تھا، کوئی نوکری حاصل کرنی تھی تم نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی، تمہیں باہر کے ویزے چاہیے تھے اور اس ویزے کے لیے جو چلاکیاں اختیار کرنی تھیں، جھوٹے ڈاکیومنٹس اور وہاں پر پیپر میرج کرنا، ساری معلومات حاصل کر لیں۔ دین ایک ایسا مظلوم رہا کہ اس کی معلومات حاصل کرنے کی فرصت ہی نہ ملی، کیوں؟ تو پھر کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے ندامت، شرمندگی کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ اپنے سر کو جھکانے کے، اور وہاں جا کے پچھتانا نافع نہیں ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، اس میں ہم سب کو، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی، ہم سب کو یہاں تعلیم حاصل کر کے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہوگا، تبھی اخروی انشاءاللہ نجات بھی ملے گی اور دائمی عزت حاصل ہوگی۔ تو یہ ایک حدیث ذکر کر رہے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی امور کا ذکر فرمایا، اور اس میں اب یہ بات چل رہی تھی، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی ہو جاؤ، یعنی پیار محبت سے آپس میں رہو، لڑائی جھگڑا نہ کرو جیسا اس نے تمہیں حکم دیا۔ پھر فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کو حقیر سمجھے۔ تو تین چیزوں کا یہاں بیان تھا، پہلی پہ ہم نے کافی کلام کیا، دوسرے پہ چل رہا تھا کہ اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اور ہم اس کی مدد بآسانی کر سکتے ہیں، اور اس مدد کرنے میں خود ہمارے ضرر میں اور شدید تکلیف میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو اور اجازت شرع بھی ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو تھوڑا سا آپ توجہ رکھیں میرے ان الفاظ پر۔ نمبر ایک، اجازت شرع ہو پھر آپ مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے جسمانی اعضاء کے مالک نہیں ہیں، یہ صرف ہم استعمال کے لیے دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی حرام رکھی گئی ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کے مالک ہوتے، اپنی جان کے مالک ہوتے تو ہماری مرضی ہے ہم اس کو رکھیں یا ضائع کریں، جیسے ہم مال کو رکھتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں، ہمیں اجازت ہے۔ ایسی جان کا ختم کرنا بھی ہمارے لیے جائز ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو جو تعلیم شرع کا نچوڑ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جسم کو استعمال تو کر سکتے ہیں، اس کو خراب نہیں کر سکتے ہیں، ضائع نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اور جب مالک نہیں ہیں تو جو چیز آپ کی ملک میں نہ ہو آپ کسی کو گفٹ نہیں کر سکتے، تحفتاً نہیں دے سکتے۔ آپ یوں نہیں کر سکتے کہ کسی کی دکان سے کوئی چیز اٹھا کے کسی کو بطور تحفہ دے دیں، غلط ہے۔
اپنی ذاتی ملکیت والی چیز آپ کسی کو تحفہ دے سکتے ہیں، اور جب اعضاء آپ کی ملک میں نہیں ہے تو آپ کیسے کسی کو دے سکیں گے؟ اس تمہید کے بعد اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جسمانی اعضاء کے چونکہ مالک نہیں تو اعضاء کی ڈونیشن ناجائز ہونی چاہیے۔ لیکن پھر ہم ایک تھوڑا سا اصول یہ دیکھتے ہیں شریعت کا کہ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اور دوسرا اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو اس شخص کی ضرورت جو ضرورت مند ہے وہ دوسرے شخص کی ضرورت بن جاتی ہے، اور ضرورت کے وقت شریعت ہمیں کچھ ناجائز امور کے ارتکاب کی اجازت دیتی ہے۔ تو جو مدد کرنے والا ہے جس کو خود تو ضرورت نہیں لیکن وہ دوسرے کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، پھر اسے بھی کچھ ناجائز امور کے کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پہلے اس کو سمجھ لیں، جیسے آپ 4 دن کا فاقہ ہے، کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے، اگر آپ نہ کھائیں تو مر جائیں گے، جنگل میں صحرا میں ہے، تو آپ پہ فرض ہے کہ اس جانور کو کھا کے اپنی جان بچائیں۔ تو دیکھیں ضرورت کے وقت مردار کھانا جائز، یہ تو ہے اپنی ضرورت۔ بعض اوقات ہم اپنی ضرورت خود پوری نہیں کر سکتے، دوسرا کر سکتا ہے، تو پھر میری ضرورت اس کی ضرورت بن جائے گی۔ تو اب جب میری ضرورت ہوتی تو میں کوئی ناجائز کام کر سکتا تھا، جہاں شریعت اجازت دیتی ہے تو اس شخص کے لیے بھی جائز ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ڈوب رہا ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کو تیراکی نہیں آتی، اس کو تیرنا آتا ہے، تو اب حکم شرعی ہوگا یہ اپنی نماز توڑے اور اپنے مسلمان بھائی کو بچائے۔ اب دیکھیں نماز توڑنا سخت ناجائز ہے، لیکن وہاں چونکہ اس شخص کی ضرورت وہ خود پوری نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے، تو جیسے اگر یہ کوئی مشکل میں ہوتا تو نماز توڑ سکتا تھا، ایسے ہی جب اس کی ضرورت اس نمازی کی ضرورت بن گئی تو سمجھ لیجیے نمازی کے لیے بھی پھر نماز توڑنا جائز ہو گیا، تو نماز توڑ کے اس کو بچائے گا۔ تو یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کی ضرورت وہ خود پوری نہیں کر سکتا تو دوسرا وہ اس کی ضرورت گویا کہ دوسرے کی ضرورت بنا دی جاتی ہے، اور جیسے ضرورت کے وقت میں یہ کچھ ناجائز امور کا ارتکاب کر سکتا ہے، اس شخص کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال نظیر دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، 2 سال تک وہ اپنی غذائی بنیادی ضروریات میں محتاج ہوتا ہے کیونکہ خود وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو ماں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ حالانکہ دودھ بھی جسم کا ایک عضو ہے، یہ خون سے بنتا ہے، بلڈ سے بنا، تو اپنے جسمانی اعضاء کے تو ہم مالک ہی نہیں، تو ہم کسی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ناجائز ہوا۔ لیکن جب بچہ اپنی ضرورت خود نہیں پوری کر سکتا تو اس کی ضرورت گویا کہ ماں کی ضرورت بن گئی، اور جس طرح ضرورت مند شریعت کی اجازت سے کچھ ناجائز امور کا ارتکاب کر سکتا ہے، ایسی گویا کہ جب بچے کی ضرورت ماں کی ضرورت بن گئی تو اب ماں کو بھی اجازت ہوگی کہ بچے کو آپ دودھ پلا سکتی ہیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو، تو اب اس کو اپنے جسمانی اس سے نفع دینا جائز ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اصل اصول یہ ہے کہ آپ اپنے جسمانی اس کے مالک نہیں ہیں اور اسے کسی کو تحفتاً نہیں دے سکتے ہیں، ضرورت کے وقت شاید اس کی اجازت ہو جائے، یقیناً ہو جائے۔ تو جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے اس کے بعد 1 دن بھی زیادہ ماں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے، حرام ہوگا، حالانکہ وہ ماں ہے، وہ اس کا بچہ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جب تک بچے کو ضرورت تھی اور ماں ہی وہ ضرورت پوری کرنے والی تھی، اس کو اجازت دے دی کہ بھئی اب 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں، یا ماں نہ پلائے تو دائی جیسے پلاتی ہیں، تو لیکن ہے 2 سال، 2 سال کے بعد وہی ماں ہے، وہی بچہ ہے، وہی ماں کا دودھ ہے، لیکن اب ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت نہیں ہے تو پھر ماں 1 قطرہ بھی پلائے گی تو یہ حرام ہوگا۔ یہ اصول آپ جب سمجھ گئے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اعضاء کی ڈونیشن وہاں جائز ہوگی کہ جب آپ یہ سمجھتے ہوں کہ سامنے والے کی جان بچ جائے گی، کیونکہ اب اس کی جان جا رہی ہے، مثال کے طور پہ اسے ہے ایک کسی عضو کی ضرورت اور وہ ضرورت خود پوری نہیں کر پا رہا، میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، تو حکم شرع ہوگا کہ آپ اگر اس طرح کر سکیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور آپ کو بھی کوئی ضرورت نہ پہنچے تو بالکل آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ماں کو ضرورت نہیں ہوتا، وہ نیا دودھ بن جاتا ہے، نیا بلڈ بن جاتا ہے، اس کو ضرورت نہیں پہنچتا تو اجازت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب جیسے کسی کو بلڈ چاہیے تو خون ہم دے دیتے ہیں، ہمارا نیا خون بن سکتا ہے۔ اور یہ میں وضاحت کر دوں کہ ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے پورا نہ کریں تو سامنے والے کی یا تو جان چلی جائے، یا اس کی عزت ختم ہو جائے گی، یا پھر مطلب اور کوئی بہت ہی شدید قسم کا اس کو نقصان ہو جائے گا، تب یہ ضرورت بنتی ہے۔ ضرورت ایک کیفیت اور حالت کا نام ہے، تب ہم کہیں گے ضرورت والی حالت پیدا ہو گئی، اب تھوڑے بہت ناجائز امور کی اجازت ہوتی ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی
وہاں پر کبھی حرام کی اجازت نہیں ہوگی کہ جیسے کہ بچہ 2 سال تک دودھ پی چکا، اب ضرورت ختم ہو گئی، اب دیکھیں حکم وہی ہے کہ اب بلا ضرورت اگر ماں 1 دن بھی زیادہ دودھ پلائے گی تو یہ حرام ہے، تو لہٰذا خون دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کے گردے فیل ہو گئے ہیں، وہ مر جائے گا، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے دونوں گردے صحت مند ہیں، آپ ایک دے سکتے ہیں، اور ایک گردے سے آپ مریں گے نہیں، ڈاکٹر گارنٹی دے دے گا تو ایک گردہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر اب دیکھیں اجازت شرع ہے، اور اس کے دینے سے آپ کو کوئی جان کا خوف بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ آنکھوں کی ڈونیشن جائز نہیں ہے، کیونکہ آنکھیں ضرورت کے تحت نہیں آتی، آنکھوں کے بغیر کوئی مرتا نہیں ہے، آنکھوں کے بغیر کچھ بھی ایسا پرابلم نہیں ہے، یہ حاجت کے درجے میں تو ہے کہ اس کے بغیر تھوڑا سا آدمی سخت مشقت میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی چیز وہ مر جائے یا موت کے قریب ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے، لہذا آنکھوں کی ڈونیشن بلا ضرورت کہلائے گی اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اب میں نے جیسا لفظ کہے تھے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں بشرطے کہ اجازت شرع ہو۔ نمبر 2، خود آپ کے لیے باعث ضرر نہ ہو، ان میں دونوں چیزیں آ جائیں گی کہ جہاں شریعت اجازت دے رہی ہے کہ وہ کسی کی جان بچانی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ خود آپ کے لیے باعث ضرر نہ ہو تو پھر آپ کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے کسی کو مال کی ضرورت ہے، لیکن خود آپ کے پاس اتنا سا مال ہے کہ آپ اپنے گھر کا گزارا کر سکتے ہیں، آپ کو سیلری ملی ہے، اس میں پورے مہینے کا آپ کو خرچہ چلانا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، اب کوئی دوست کہتا ہے یار یہ سیلری مجھے دے دے، مجھے بہت سخت ضرورت ہے، اور وہ حدیث یہ سنا دے آپ کو کہ دیکھیں سرکار نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو، مجھے دے دو، تو اب چونکہ اس سیلری کے دینے میں خود آپ کے لیے شدید ضرر ہے، لہٰذا اب یہ حدیث کے مصداق کے مطابق آپ کو مدد کرنے کی حاجت نہیں ہے، نہ یہ آپ کی مدد اس حدیث کا مصداق بنے گی یا حدیث کے تحت آئے گی، بلکہ اس سے مراد وہی ہے کہ جب آپ کو کسی کی مدد کرنا خود آپ کے لیے خطرناک نہ ہو پھر آپ دے سکتے ہیں، تو اب آپ اگر منع کر دیں گے تو یہ حدیث کا خلاف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تنظیمیں ہوتی ہیں جو آپس میں لڑ بیٹھتی ہیں، یا دشمنیاں ہوتی ہیں خاندانی، جیسے گاؤں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ، اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ اب اس میں اگر کسی کی مدد کی جائے تو بعض اوقات کوئی تنظیم یا پورا کا پورا خاندان یا قبیلہ آپ کا مخالف ہو جائے گا اور آپ کی جان کے در پہ ہو جائے گا، آپ کے گھر والوں کی عزت خراب کرے گا، یا آپ کے بچوں کو کڈنیپ کر لیا جائے گا۔ اس خوف کی وجہ سے اگر کوئی کسی کی مدد نہ کرے، یہ بالکل ویلڈ ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اب یہ اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا کیونکہ خود آپ کے لیے باعث ضرر ہے۔ تو بس یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا مسلمان بھائی ہے، میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، اس مدد کرنے کی شریعت نے اجازت بھی دی ہے، اور اس مدد کرنے میں خود میرے لیے کوئی ضرر وغیرہ کا پہلو نہیں ہے، تو بالکل آپ مدد کر سکتے ہیں، یہ شرعی طور پہ جائز ہے، بلکہ کرنی چاہیے۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے ایک، اور اس کی صورتحال میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک شخص مسلمانوں کی کچھ کی مدد کر رہا ہے، اور وہ مدد کرنے کے بعد اس نے ایک بجٹ رکھا ہوا ہے کہ میں 1 مہینے میں اتنا پیسہ فلاں جگہ دوں گا۔ اب اگر کوئی اور آ جاتا ہے مدد مانگنے کے لیے اور اس وجہ سے وہ منع کر دیتا ہے کہ میرے کچھ مقامات مختص ہیں جہاں پہلے ہی محتاج لوگ موجود ہیں، میں ان کو دے رہا ہوں، تو اب اس کو منع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب وہ مطلقاً روک نہیں رہا، وہ اور جگہ مدد کر رہا ہے۔ تو یوں ہوتا ہے بعض حضرات نے کچھ بجٹ اپنا مخصوص رکھا ہوتا ہے، تو اب اگر وہ اس سے ہٹ کر یا اس سے زائد کسی کی مدد نہ کریں تو اس حدیث کے تحت نہیں آئیں گے کہ آپ نے مدد کیوں نہیں کی ایک مسلمان بھائی کی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا زیادہ مصیبت میں ہو کہ اگر آپ اس کی مدد نہیں کریں گے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور آپ اس سے پہلے کسی اور کی مدد کرتے ہیں اور وہ مقامات معین بھی ہیں، اور اب اس کی بھی مدد آپ کر سکتے ہیں، تو پھر اس طرح کا کوئی خاص کیس آ جائے تو بالکل اس کی مدد کرنی چاہیے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ان تمام امور پر نگاہ رکھ کر ہم مدد کریں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب میں کچھ مثالیں بلا اجازت شرع مدد کی کر دیتا ہوں، مثالیں دے دیتا ہوں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ بعض جگہ مدد کرنا شریعت نے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ آپ مجھے کچھ ایسی ویب سائٹس بتاؤ کہ جس میں کوئی گندی قسم کی پکچرز ہوں، موویز ہوں، یا کوئی خراب قسم کا لٹریچر ہو،
اب آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہوگا، یہاں شریعت نے منع کیا ہے۔ تو جس کا اصول آپ یہ بنا سکتے ہیں کہ گناہ میں مدد، خلاف شرع کاموں میں مدد، کسی مسلمان بھائی کو ضرر پہنچانے کے سلسلے میں مدد، وہ بھی آتی تو گناہ کے تحت ہی ہے، یہ جائز نہیں ہوتی۔ تو ایک مثال میں نے آپ کو یہ دی۔ دوسرا اگر کوئی کہتا ہے کہ یار میں نے فلاں سے مطلب یہ کہ وہ کرنا ہے، وہ دوستی کرنی ہے، کچھ کرنی ہے، کوئی مجھے طریقہ بتاؤ، تو بعض اس فیلڈ کے بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایسے ٹوٹکے اور ایسے چٹکلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو تعلیم دیتے ہیں، تم یوں کرو، تم یوں کرو، آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے، لیکن یہ خلاف شرع ہے۔ اسی طرح کوئی کہے کہ یار میں فلاں کو نہ، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر لیا، وہ کر لیا، اور وہ کوئی اتنی مطلب کوئی دینی حوالے سے نہیں ہے، دنیاوی وجوہات ہیں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی عزت خراب کر دوں اور اس کو سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ اب اس میں تعاون کر رہے ہیں آپ، بالکل غلط اور حرام ہے، ہرگز نہیں کریں گے۔ ایسی کوئی گناہ کا کام کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ کہتا ہے یار چلو مجھے فلاں کوئی مووی دکھا دو اور ہے خراب قسم کی، اس کے لیے وہ کہتا ہے مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو، یا کوئی اور کوئی اس طرح کے غلط کام کرنا، شراب پینا چاہتا ہے، کہتا ہے پیسے دے دے میں شراب پی لوں، نشہ کر لوں، ان کی بالکل مدد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اب خلاف شرع امور میں مدد ہے۔ ایسے بعض لوگ پوچھتے ہیں، بعض خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں، کوئی ایسا عامل بتاؤ، میں چاہتی ہوں میری بیٹے اور بہو کے اندر جدائی ہو جائے، ان گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، فتنہ فساد ہو جائے، تو یہ عورتیں ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہوتی ہیں، بتاتی ہیں کہ میں تمہیں ایسے عامل کا پتہ بتاتی ہوں کہ ایسا عمل کرتا ہے کہ بس ایک ہفتے میں جدائی ہو جائے گی، بچے بند ہو جائیں گے، کاروبار نہیں ہوگا، حالانکہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہے، لیکن بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ عورتیں ایک دوسرے کی اس انداز سے مدد کرتی ہیں۔ یوں ہی بعض آ کے کہیں گی کہ بھئی میری ساس جو ہے وہ ایسی ہے، نندیں ایسی ہیں، میرا شوہر ایسا ہے، میری مدد کریں۔ اچھا، خود وہ عورت غلطی پر ہے، وہ سب صحیح ہے، اب اس کی مدد کرنا ان صحیح لوگوں کے خلاف یہ گناہ ہوگا۔ تو اس لیے مدد کرنا بھی ہر جگہ بہتر نہیں ہوتا، ذرا توجہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔